السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بیائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بارہا مقامات پر لوگوں کو غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، سوچنے کی دعوت دی ہے کہ جو تمہارے عقائد و اعمال ہیں ان کے بارے میں کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کافروں کو دعوت دی کہ تم اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہو تو غور کرو یہ کائنات ساری کیسے بنی ہے، اس کائنات کا پورا سسٹم کس طرح چل رہا ہے۔ تم نے عقل کو بھی بائی پاس کیا، کیسے سوچ لیا کہ اس پوری کائنات کا کوئی بھی خالق اور مالک نہیں۔ اس طرح مشرکوں کو اللہ رب العزت نے دعوت دی کہ تم شرک کرتے ہو اللہ رب العزت کے ساتھ، تم عقل کے ناخن نہیں لیتے، تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ وہ خالق و مالک ہے، تم مخلوق کو جو محتاج ہے، کمزور ہے، اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، یہود و نصارہ
کفار مکہ، ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے بھی ان کو بار بار یہ کہا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر تم سوچ لو، غور کر لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تو کبھی ایسا نہ کرو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا تھا، پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ بندہ ہمیں ملے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ ان کی نظر فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی ایسا نہیں جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہو۔ ایک ہی بندہ ہے بتوں کی مذمت کرنے والا، تو وہی توڑے گا نا، باقی تو سارے پجاری ہیں، جو عقیدت مند ہیں، معتقد ہیں، وہ کیسے توڑیں گے؟ دشمن ہی توڑے گا نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہ ابراہیم آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل کو جھنجھوڑا تھا، لاجک اور منطق کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا پیغام نہیں مان رہے تھے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام بارہا دفعہ ان کو دعوت دے چکے تھے، نہیں مانی انہوں نے۔ پھر عقل، تدبر، غور و فکر، لاجک، اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمانے لگے کہ یہ تمہارے جو بڑا بت ہے نا، سب سے بڑا بت، وہ سلامت پڑا ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے تم جا کر؟ بڑا بت نہیں ٹوٹا ہے، چھوٹے سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے نا بتوں والا، بتوں کا بڑا جو بڑا بت ہے، یہ کام اسی کا لگتا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جا کے؟ پوچھو نا اس سے۔ عقل کو جھنجھوڑا، ان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت حرکت کر سکتے، یہ تو ہل ہی نہیں سکتے اپنی جگہ پہ، یہ ایک دوسرے کو کیسے توڑیں گے؟ اور یہ بول بھی نہیں سکتے کہ ہم ان سے پوچھیں وہ بول کر بتائیں، یہ بول بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوٹ ماری تھی، لاجیکلی اور منطق کے طور پر ایسی چوٹ ماری، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہاری عقل پر افسوس ہے، اتنے تم بے وقوف لوگ ہو کہ جن کی عبادت کر رہے ہو ان کے بارے میں مان رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی تم انہیں معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، عقل کوئی نہیں تمہیں؟ یہ عقل اللہ رب العزت کی بڑی دولت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے کام نہیں لیتے، اپنی گمراہی پر اڑے رہتے ہیں، ساری زندگی گزار دیتے۔ پیدا ہوتے ہیں ایسے ماحول میں جس میں گمراہی ہوتی ہے، کتاب و سنت کا انکار ہوتا ہے، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن ساری زندگی بدھو رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پی ایچ ڈی تک کر جائیں گے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر جائیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سیاستدان بن جائیں گے، بڑے بڑے صحافی بن جائیں گے، لیکن انتہائی بے وقوف، ساری زندگی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا ہوتا، کبھی سوچا نہیں ہوتا جس عقیدے پر ہم پیدا ہوئے، جس عقیدے پر ہم قائم ہیں، یا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا لاجیکلی یہ ٹھیک ہے کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے؟ وحی الہی کو تو ایک سائیڈ پہ رکھے نا، کتاب و سنت کو تو وہ مانتے ہی نہیں، ہزار دلیلیں دیں آپ نہیں مانیں گے، جذباتی نعرے ہیں، لیکن کم از کم عقل سے تو کام لیں نا، جو ان کے پاس ہے، اپنی عقل ہے، ان کی اپنی عقل ہے، کم از کم اس سے کام لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے تو بار بار کہا ہے بھی عقل کرو، غور کرو، فکر کرو، سوچو ذرا تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہاری فکر کیا ہے، تمہارا عمل کیا ہے، کیا تم کر رہے ہو۔ تو ہمارے ماحول معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں انتہائی بے عقلی، بے وقوفی پر مبنی ہے، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور انہی کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اپنی گمراہی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسی طرح کے بدھو اور بیوقوف ہیں جس طرح کے مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین تھے۔ کتنی صاف بات ہے کہ بھائی تم مان رہے ہو کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، حرکت بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، زبان تو ہے ہی نہیں ان کی، بول کر ہمیں بتا نہیں سکتے، نفع نقصان کے اپنے لیے مالک نہیں ہے، ہمارے لیے کیسے ہوں گے؟ سارا کچھ ماننے کے بعد پھر انہی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کچھ عقل کرو۔ لیکن اکثریت نے عقل نہیں کی۔ یہ ہمیشہ سے گمراہوں کا طریقہ ہے کہ وہ عقل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر عقل سے کام لیں تو گمراہ نہ ہونا، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر، بزرگ ہستیوں کی محبت کے نام پر، ان کی عقیدت کے نام پر ایسی ایسی بیوقوفی ہوتی ہے، ایسی ایسی بیوقوفی سر انجام دی جاتی ہے کہ کوئی عقل مند انسان اگر عقل کرے تو اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اب مثال کے طور پر محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے، اسے سوگ کا مہینہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، افسوس ہے، اس میں ہم روئیں گے، پیٹیں گے، ماتم کریں گے، اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کسی خوشی کا کوئی تصور نہیں، اس میں چارپائیاں الٹی کر دیں گے، کپڑے کالے کر دیں گے اور روئیں دھوئیں گے، پیٹیں گے۔ حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بے عقلی ہے، اس کو تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، اس پہ بہت بات ہو چکی۔ جو میں یہاں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جھنجھوڑنا عقل سے کام لینے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیوں رویا پیٹا جاتا ہے، ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول شہید ہو گئے، اس لیے یہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، ہم نے سوگ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، لیکن وہ ماتم 10 محرم تک جاری رہتا ہے، 10 محرم تک ماتم جاری رہتا ہے، کیونکہ 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، بھی جب غم اور پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد روتے دھوتے ہیں نا۔ بھی آج اگر کسی کی، آج 4 اگست ہے، آج کسی کے ہاں کوئی غمی، کوئی پریشانی آئی ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، شریعت کے مطابق عام انسان بھی روئے گا، اس کو غم اور پریشانی ہوگی، غیر شرعی امور تو وہ سر انجام نہیں دے گا، لیکن شرعی طور پر رونے پہ تو کوئی پابندی نہیں، روئے گا وہ۔ پریشانی آئی ہے، اس کا کوئی باپ فوت ہو گیا، خدا نخواستہ بھائی فوت ہو گیا ہے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، یا کوئی اور اس کو غم اور پریشانی آ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ 4 اگست کو اگر اس کے ساتھ ہوا آج تو آج ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسی بے وقوفی ہے کہ 4 اگست تک آپ روئیں دھوئیں کہ 4 اگست کو میرے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، جیسے ہی 4 اگست کا دن آئے اس کے بعد رونا دھونا ختم۔ بھی 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، 10 محرم الحرام کے بعد کوئی سوگ ماتم ختم، زنجیر زنی سینہ کو بھی سب کچھ ختم۔ 10 محرم کو تو آپ شہید ہوئے ہیں، اگر ان کی شہادت پہ کچھ کرنا ہے تو وہ 10 محرم سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن 10 محرم تک سارا کچھ کریں گے، جیسے ہی شہادت ہوگی
سارا سامان لپیٹ دیا جائے گا. اس کے بعد پروگرام ہوتے رہیں گے باقی، لیکن وہ جتنا پروگرام رونے دھونے مار پیٹ کا ہے وہ سارا ختم. بھی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا یہ عقل مندی ہے کہ 10 محرم کو شہادت ہے تو 10 محرم تک آپ نے رونا پیٹنا کر لیا، جیسے ہی 10 محرم آئی شہادت ہوئی ماتم ختم؟ اور یہیں تک نہیں، آپ دیکھیں محرم الحرام سوگ کا مہینہ ہے ان کے نزدیک، ماتم کا مہینہ، رونے پیٹنے کا مہینہ، اور اس میں سے بھی خصوصاً 10 دن ہی ہے نا پہلے جب ماتم ہوتا ہے. اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ 7 محرم کو قاسم کی مہندی ہوتی ہے، حضرت قاسم کی مہندی ہے. لوگوں کی شادیوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ یہ دشمن اہل بیت کے جو محرم میں شادی کرتے ہیں، لیکن خود مہندیاں مناتے پھرتے ہیں. 7 محرم کو مہندی ہوتی ہے. مہندی کا فنکشن بتاؤ خوشی میں ہوتا ہے غمی میں ہوتا ہے؟ بھئی آپ کو علم ہے کہ نہیں مہندی ہوتی ہے؟ ہم کسی کو زور بازو سے روک تو نہیں سکتے، نہ ہم کوئی انتشار اور افتراق کی کوئی ایسی دعوت دیتے ہیں کہ جی روکو جا کے ان کو، لیکن کم از کم دعوت فکر تو دے سکتے ہیں نا. عقل، لاجک اور منطق سے سمجھا تو سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بے عقلی ہے. 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں، ہر گھر سے مہندی نکلتی ہے. بھئی مہندی کا فنکشن یہ خوشی کا ہے غمی کا ہے؟ ویسے تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے اہل بیت نے، تابعین نے، ائمہ دین نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. اور یہ جو رسم ہے یہ 10ویں ہجری میں شروع ہوئی، 10ویں صدی ہجری میں. 900 سال اسلام کی تاریخ کے گزر چکے ہیں، اہل سنت بھی اور روافظ بھی گزار چکے ہیں. 900 سال کسی مہندی کا کوئی تصور نہیں. 910 ہجری میں یعنی 10ویں صدی ہجری میں، 10 صدیاں گزرنے کے بعد ایک شخص کو خیال آتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ 7 محرم کو حضرت قاسم جو امام، ان کے بقول امام حسن کے بیٹے ہیں، ان کی ہم نے مہندی نکالنی ہے کیونکہ 10 محرم کو ان کی شادی ہوئی تھی. بولو 10 محرم کو شادی ہوئی تھی. بھئی شادی کی تاریخ کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کو ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بقول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ. حسن کے بیٹے کی شادی ہوئی حسین کی بیٹی کے ساتھ. کس تاریخ کو؟ بولو 10 محرم کو. بھئی یہ تو آپ کے اماموں کی سنت ہوئی نا. پھر 10 محرم کو شادی کرنا اماموں کی سنت ہے. آج کیوں ناراض ہوتے ہو کہ محرم میں شادی کون کرتا ہے؟ شادیوں پہ پابندیاں لگاتے ہو. عقیدہ تمہارا، ایمان تمہارا، عمل تمہارا، طریقہ تمہارا. آج بھی 7 محرم کو حضرت قاسم کی مہندی نکالی جاتی ہے. کیوں؟ ابھی شادی ہونے والی ہے، شادی ہونے سے پہلے مہندی نکالتے نا ہمارے ہاں. حالانکہ خود شیعہ کی مستند ترین کتابوں میں اس واقعے کی بالکل نفی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جس لخت جگر کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی زینب کے ساتھ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی 10 محرم کو، اس نام کی، زینب نام کی کوئی بیٹی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شیعہ کی معتبر کتابوں میں بھی ہے ہی نہیں. سرے سے کوئی نہیں، سرے سے کوئی نہیں.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ کے بڑے بڑے امام، ان کے بڑے بڑے علماء خود آج تک لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدارا یہ کام نہ کرو، خدارا یہ کام نہ کرو۔ لیکن جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ اس میں پھر بدعت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی، وہ آگے بچے سے بچہ دیتی جاتی ہے اور اضافہ ہر سال ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں عید میلاد ہے نا، اب کئی ہمارے بریلوی علماء وہ روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں خدارا یہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ، تم نے تو قربانیاں شروع کر دی، تم نے نمازیں شروع کر دی، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، فضول خرچی، اسراف اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ لیکن جو بدعت شروع کر دی گئی ہے وہ رکنے والی، یا تو اس بدعت کو روکو یا پھر تیار رہو کہ اس سے آگے آگے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، کیونکہ یہ بدعت اتنے بچے دیتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو بدعت ایک نکالی تھی محرم الحرام میں، اب وہ آگے انڈے بچے دے گی نا۔ 10ویں صدی ہجری میں ایک اور بچہ آیا اس کا، جس کا نام امام قاسم کی شادی اور مہندی تھی، بالکل بے اصل بات۔ لیکن ہم جو کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانیں، ان کے علماء جانیں، کریں نہ کریں، ہم صرف یہ دعوت فکر دیتے ہیں کم از کم عقل سے کام لو۔ محرم الحرام اگر 100 کا مہینہ ہے تو مہندی کس چیز کی؟ 7 محرم کو۔ اور اگر تم مانتے ہو کہ 10 محرم کو شادی ہوئی، اور وہ قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں مختصراً آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ پھر تلاش کریں جی اصل واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، واقعہ کربلا جب ہوا 10 محرم، جب 10 محرم کا دن آیا 61 ہجری میں، تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ساری داستانیں، یہ سارے قصے جھوٹ پر مبنی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ کبھی رونما ہی نہیں ہوا کہ ایک سٹیج پر 2 یا زیادہ لوگوں نے واقعہ کربلا بیان کیا ہو اور سب نے سیم بیان کر دیا ہو۔ اور یہ ہمارا چیلنج ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جھوٹ ہے، جس کے منہ میں جو آئے کرے گا۔ واقعہ صرف اتنا ہے کہ کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے وہی غدار تھے جن کے بارے میں آج تک مثل مشہور ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ وفادار ہوتے نہیں، وہی لوگ ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتابیں، ان میں لکھا ہے کہ یہی لوگ تھے دھوکہ دے کر بلانے والے اور شہید کرنے والے۔ یہ اتنا واقعہ برحق ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت برحق ہے، نواسہ رسول کو ظلماً شہید کیا گیا۔ لیکن آگے جو داستانیں بنائی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی ہیں، اس لیے کبھی 2 بیان کرنے والے ایک جیسا واقعہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہے ہی جھوٹ، جس کے منہ میں جو آئے گا بولے گا۔ تو واقعہ یہ بیان کیا گیا، 12-13 سال عمر ہے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم کی، اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں اپنے چچا حسین رضی اللہ عنہ سے کہ چچا میں نے بھی لڑنے جانا ہے۔ چچا روک دیتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ روک دیتے ہیں۔ یہ وہ گپ ہے جس پر یہ سارا واقعہ بنایا گیا، پوری فلم، پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے آپ چھوٹے ہو، بھتیجے آپ چھوٹے ہو، آپ نے لڑنے جانا نہیں۔ رونے لگے، حضرت قاسم رونے لگے، روتے روتے انہیں خیال آیا کہ میرے ابا حسن رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک چیز باندھ کر دی تھی کسی کپڑے میں، چمڑے میں، اور کہا تھا کہ جب بہت غم اور پریشانی ہو تو اس کو کھول لینا۔ ان کو یاد آیا کہ وہ تو میرے بازو پہ بندھی ہوئی ہے، اب آج کے دن سے بڑا غم کوئی نہیں کہ مجھے لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے پریشانی میں اس کو کھولا،
تو اس میں ایک عبارت درج تھی. عبارت یہ تھی کہ بیٹا تم نے اپنے چچا حسین پر قربان ہونا ہے، اپنے چچا حسین پر تم نے قربان ہونا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے تو اجازت نامہ مل گیا کہ میرے ابا حسن نے اپنی وفات سے پہلے ہی مجھے جو لکھ کر دیا تھا، اور آج میں نے کھولا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے قربان ہونا ہے اپنے چچا حسین پر. وہ لے کر رکا، ان کے پاس چلے گئے کہ چچا یہ تو میرے لیے اجازت نامہ پہلے موجود ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا، یہ جو گپ ایک بنائی گئی گھڑنت، اس کے مطابق حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں نے بھی ایک وعدہ کیا ہوا تھا بڑے عرصے سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا، تو لہٰذا اب مجھے پہلے شادی کرنی ہے، اس کے بعد اگلا کام. 10 محرم کو شادی ہوئی اور 10 محرم کو ہی حضرت قاسم دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ واقعہ بنایا. خود شیعہ علماء سخت ترین جرح کرتے ہیں، کہتے ہیں گپ ہے بھائی، خدا را رک جاؤ اس سے. 10 محرم کو تم نے شادی کا دن بنا دیا، ہم نے تو سوگ کا بنایا ہوا تھا، یہ کیا عقل مندی ہے. لیکن اگلے رکتے، آپ کو پتہ ہے آپ کے ماحول معاشرے میں بھی مہندیاں ہوتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں نا، کون سی عقل مندی ہے بھائی. ادھر ماتم ہے، ادھر گریہ ہے، ادھر آگ پہ چل رہے ہیں، ادھر کو اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، ادھر مہندیاں بھی نکل رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. مہندیاں ہیں امام قاسم کی شادی. کوئی ایک بات ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ نے چلو ماتم کر لیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا غیر شرعی ہے، کتاب و سنت کی نصوص پہلے خطبات میں بیان کی جا چکی ہیں. اسلام ایسے کسی عمل کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے صبر کرو، غم اور پریشانی میں بھی صبر کرو، ایسا کوئی فعل سر انجام نہ دو. لیکن آپ نے انجام دے دیا. لیکن یہ بتاؤ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تھے. بولو، شہید ہوئے تھے. ان کی شہادت کا مہینہ سوگ کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی شہادت کو سوگ کیوں نہیں مناتے، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر کے گئے، ان کی شہادت کو ماتم بناتے نہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کو بھی ماتم نہیں منایا جاتا، اور ان کی شہادت کے مہینے کو سوگ کا مہینہ نہیں بنایا جاتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، آپ کی وفات بھی شہادت کی وفات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دیا تھا. یہودیوں نے زہر دیا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس لقمے کو پھینک دیا تھا اللہ کی وحی کے ساتھ، لیکن وہ اثر کر گیا تھا. اس کا اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحات میں، آخری سانسوں میں فرماتے ہیں کہ اس وقت جو یہودیوں نے زہر دیا تھا ابھی وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے، وہ زہر میری رگیں کاٹ رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اتنا بڑا غم، اتنی بڑی پریشانی کہ امت کے لیے اس سے بڑی پریشانی کوئی. اور بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس امت کے لیے باقی سب جدائیوں سے بھاری تھی کہ نہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو کہ شہادت تھی اصل میں، اس کو بھی منایا نہیں گیا. چلو سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، سوگ کرنا تو دور کی بات ہے، علامتی طور پر بھی نہیں منایا گیا، علامتی طور پر بھی. بلکہ اس سے اگلی بے وقوفی دیکھیں کہ ہمارے اس بر صغیر میں پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات منایا جاتا تھا. 12 وفات منایا. یہ ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کے شواہد آج تک موجود ہیں، جس کے چھپے ہوئے رسالے اور اشتہار آج تک موجود ہیں کہ ہمارے بریلوی بھائی اس کو 12 وفات مناتے رہے. 12 وفات. لیکن وہی 12 وفات اب 12 پیدائش ہے، 12 میلاد ہے. بھی نبی کی وفات کیا کم غم کم ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسے ہیں، ان کی جدائی، ان کی شہادت اگر غم ہے اور یقیناً ہے، لیکن اس کے منانے کا طریقہ غیر شرعی ہے. اگر اس کو اس طرح منانا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات اور آپ کی شہادت کو تو اس سے بڑا منایا جانا چاہیے تھا نا، لیکن آہستہ آہستہ وہ وفات کا لفظ ہی ختم کر کے میلاد کا لفظ لائے، اور میلاد کے لفظ کے بعد پھر جشن، اور اس کے بعد جھنڈیاں، بھنگڑے، لائٹیں، کھیریں، حلوے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناتے ہیں، وفات مناتے، اور نواسہ رسول کی وفات شہادت مناتے ہیں، پیدائش مناتے۔ بھئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی تو ہوئے تھے نا پیدا۔ آپ ان سے پوچھیں کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور اس تاریخ کو آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا اس تاریخ کو؟ کوئی جشن منایا، جھنڈے لہرائے، جھنڈیاں لگائیں، رستے سجائے؟ کیا بے وقوفی ہے، کیا عقل مندی ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور آخر میں دعوت ویسے تو باتیں بہت زیادہ ہیں، کسی بھی چیز پر آپ غور کریں گے جو بھی گمراہی ہے آپ کی عقل آپ کو فیصلہ کر کے بتائے گی کہ یہ بے وقوفی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر آپ نے عقل کو ویسے ہی بائی پاس کر دیا ہوا ہے، کنیکشن ہی ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا؟ 100 دفعہ آتی رہیں، باتیں سنتے رہیں، غور ہی نہیں کریں گے۔ جی وہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، ہم بھی یہ کرتے۔ ہمارے سنی بھائیوں کے لیے تھوڑا سا لمحہ فکر ہے، یہ بھی بہت سے موقعوں پہ عقل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، عقل سے کام لیتے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر محرم الحرام آتا ہے، یہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے جنہوں نے کہا کہ یہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے کالے کپڑے پہنے، اس میں ہم نے 4 پائیاں الٹی کرنی، اس میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے سنی بھائی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں، ان کے جلوسوں میں سبیلیں لگا کر، بریانیاں پکا کر ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت میں یہ کام کر۔ انہوں نے بھی کبھی عقل سے کام لیا نہیں۔ اگر انہوں نے عقل سے کام لیا ہوتا تو یہ ساری بے عقلی والی باتیں ان میں کبھی وہ تعاون نہ کرتے۔ اور اس سے بڑی بات جو عقیدے کی ہے، جس سے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، سنیوں کے عقیدے پر، جس پر وہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن عقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اب رافضیوں نے یہ نعرہ لگایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مشکل کشا ہونے کا۔ بولیں یہ کن کا نعرہ ہے؟ رافضیوں کا۔ بھی علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، یہ کسی سنی کا نعرہ ہو سکتا؟ نہیں۔ بھی علی رضی اللہ عنہ کی ولایت، علی رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، شان، فضائل سب کچھ برحق ہیں ہمارے سر آنکھوں پر۔ انکار کرنے والے کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ لیکن سنیوں آپ کیوں بے عقل اور بے وقوف ہو گئے ہو کہ اگر علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں تو ابو بکر تو سب سے بڑے مشکل کشا ہوئے نا پھر۔ اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ 1400 سال سے آپ کے علماء نے بھی لکھا کہ افضل البشر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ورع و تقوی کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، شان مقام مرتبے کے اعتبار سے کون سی ہے؟ بولو ابو بکر سے بڑا ولی اس امت میں کوئی ہے؟ تو جو بڑا ولی ہے بڑا مشکل کشا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ ابو بکر مشکل کشا ہے؟ یہ ہے بے وقوفی، بے عقلی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے ولی ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق سے بڑا ولی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے عمر کو مشکل کشا کہا، وہ عمر جن کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ ہے۔ صحابہ کہتے عبداللہ ابن مسعود پکار اٹھے، صحیح بخاری کے الفاظ، ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر۔ جب سے عمر مسلمان ہوئے پھر مسلمانوں نے کبھی پستی کا منہ دیکھا نہیں دیکھا۔ یہ جری بہادر عمر، شجاعت والا عمر، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یہ عمر۔ ابو بکر کے بعد عمر سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا، لیکن تم نے مولا عمر مشکل کشا کہا نہیں کہا۔ بھئی اگر علی مشکل کشا ہیں
تو پھر ابو بکر مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ عمر مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ عثمان ذو النورین دوہرے داماد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی بڑی ولایت ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کا حیا کرتے ہیں، لیکن عثمان مشکل کشا کا نعرہ نہیں لگتا، نعرہ لگتا ہے تو علی مشکل کشا کا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہاں سے یہ نعرہ آیا ہے، کہاں سے امپورٹ کیا ہے تم نے؟ عقیدہ اگر یہ ہے، ہم ابھی اس پہ بات نہیں کر رہے مشکل کشا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اگر عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ علی مشکل کشا ہو سکتے ہیں تو ابو بکر عمر عثمان کیوں مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تم نے عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا مانا ہے، ان سے فریادیں کی ہیں شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ کبھی ابو بکر و عمر و عثمان کو نہیں پکارا، ان کے بعد تابعین کو نہیں پکارا، تبع تابعین کو نہیں پکارا، ائمہ دین کو نہیں پکارا۔ عبد القادر جیلانی تو بہت صدیاں بعد آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جن کو تم مانتے ہو سب سے بڑے امام، امام اعظم ہیں، کبھی ان کو بھی پکارا ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں فلاں چیز دے دیں؟ بولو، امام ابو حنیفہ کی امامت کوئی کم تھی آپ کے نزدیک؟ کہ ایک صدیوں بعد آنے والا شخص، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا عقیدہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے غور و فکر سے کام لو، ہم کہتے ہیں عقل سے کام لو، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔